24 اس کے آخر سے، پیج نمبر 24 اس کے آخر سے امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی: الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ اما بعد۔ نیچے سے دیکھیے امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی دعا مفید ترین دواؤں میں سے ہے۔ وہ مصیبت کی دشمن ہے اور وہ اس سے برسر پیکار ہوتی ہے۔ برسر پیکار سے مطلب یہ ہے دعا لڑائی کرتی ہے اور اس کے ساتھ ٹکر لیتی ہے اور لڑائی کرتی ہے۔ وہ مصیبت کے آنے کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے اور جب وہ نازل ہو جائے تو اسے ختم یا کمزور کر دیتی ہے، اور وہ مومن کا ہتھیار ہے، یعنی دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت امام رحمہ اللہ تعالی یعنی امام ابن قیم مزید تحریر کرتے ہیں اور اس یعنی دعا کے مصیبت کے مقابلے میں 3 قسم کے حالات ہیں۔ دعا جب مصیبت سے لڑتی ہے تو 3 قسم کے حالات، 3 قسم کی سچویشنز پیدا ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کہ وہ مصیبت سے زیادہ قوی ہو تو وہ اسے دور کر دیتی ہے۔ دعا اللہ رب العالمین کی توفیق سے اللہ رب العالمین خوب اچھی طرح مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں تو دعا مصیبت سے زیادہ بھاری اور مصیبت سے زیادہ طاقتور بن جاتی ہے۔ تو کیا کرتی ہے؟ وہ مصیبت کو ختم کر دیتی ہے، اللہ کے حکم سے غالب آ جاتی ہے۔ دوسری قسم کہ وہ مصیبت کے مقابلے میں کمزور ہو اور مصیبت اس پر غالب آ جائے اور بندے کو مصیبت پہنچے، لیکن بسا اوقات وہ کمزور ہونے کے باوجود مصیبت کے دباؤ کو ہلکا کر دیتی ہے۔ تیسری قسم کہ وہ دونوں باہمی مقابلہ کرے اور ہر ایک دوسرے کو روکے، یعنی دعا اور مصیبت دونوں ان کا وزن ایک جیسا ہے، تو وہ دونوں آپس میں لڑتی رہتی ہیں اور مقابلہ چلتا رہتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بلا شبہ نازل شدہ مصیبت کے دور کرنے اور ابھی تک نہ آئی ہوئی مصیبت سے بچاؤ میں دعا نفع دیتی ہے، یعنی جو آ چکی ہے اس کے مقابلے میں بھی اور جو نہیں آئی ہے اس کے مقابلے میں بھی۔ سو اللہ تعالیٰ کے بندو، دعا کو اپنے اوپر لازم کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے بندو دعا کو اپنے اوپر واجب کر لو۔ امام حاکم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یغنی حذر من قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإن الدعاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سے قبل کہ ہم اگلے صفحہ پہ جائیں، نیچے اسی صفحہ پر حاشیہ کو دیکھیے، حاشیہ کو 27 نمبر صفحہ پر ملا علی قاری
وہ فرماتے ہیں وَمِمَّا لَمْ يَنزِلْ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ دعا اس مصیبت کے مقابلے میں بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی نازل نہیں ہوئی ہے، تو اس کی شرح میں امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو اس سے پھیر دیں اور دور کر دیں، یا اس کی آمد سے پہلے اپنی تائید سے اس کی ایسی نصرت فرمائیں کہ مصیبت کے آنے پر اس کا دباؤ خفیف یعنی ہلکا ہو جائے۔ آئیے 28 نمبر صفحہ، حدیث مبارک کا ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احتیاط تقدیر سے نہیں بچا سکتی، احتیاط تقدیر سے بچا سکتی نہیں ہے، لیکن احتیاط کرنا ہم پر واجب ہے۔ ہمیں کیا پتا ہے کہ یہ بچائے گی کہ نہیں بچائے گی؟ ہم پر جو واجب ہے ہم اپنی طرف سے پورا زور لگائیں، پوری احتیاط کریں، لیکن یہ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے کہ احتیاط فائدہ دے گی یا فائدہ نہیں دے گی۔ تو فرمایا احتیاط تقدیر سے نہیں بچا سکتی۔ دعا نازل شدہ مصیبت کے دور کرنے اور غیر نازل شدہ مصیبت سے محفوظ کرنے میں نفع پہنچاتی ہے۔ بلا شبہ مصیبت اترتی ہے تو دعا کی اس کے ساتھ مڈ بھیڑ ہوتی ہے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ دونوں روز قیامت تک ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی یعنی ایک دوسرے کو نیچے گرانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دعا میں کتنی طاقت رکھی ہے، قیامت تک دعا لڑتی رہتی ہے۔ بندہ رب 60 70 80 سال بعد چلا جاتا ہے لیکن دعا قیامت تک لڑتی رہتی۔ دال امام ترمذی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز ٹال نہیں سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دعا میں درخواست کرنے میں، آہوزاری کرنے میں، اللہ رب العالمین کو منانے کے لیے رو کر ہاتھ اٹھانے میں اتنی قوت رکھی ہے کہ اللہ جل شانہ اپنی تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہے۔ اور فرمایا نیکی کے علاوہ کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی ہے۔ فائدہ دعا کے متعلق سوال اور اس کا جواب، دو علماء کے اقوال۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی وہ کہتے ہیں اگر تم نے کہا جب تقدیر کو رد کرنے والی کوئی چیز نہیں تو پھر دعا کا فائدہ کیا ہوا؟ جب تقدیر کو کوئی چیز رد نہیں کر سکتی تو دعا کیا فائدہ دے گی؟ سو جان لیجئے بلا شبہ تقدیر ہی میں دعا کے ساتھ مصیبت کا ٹل جانا لکھا ہوتا ہے۔ تقدیر میں لکھا ہے دعا مانگے گا اور ہم اس کی مصیبت کو ٹال دیں گے۔ جیسے ڈھال تیر کے روکنے کا سبب اور پانی زمین سے پودے کے نکلنے کا سبب ہے، اسی طرح دعا مصیبت کے رد کرنے اور رحمت کے حصول کا سبب ہے۔ جیسے ڈھال تیر کو روکتی ہے تو دونوں میں مقابلہ ہوتا ہے، اسی طرح دعا اور مصیبت آپس میں معرکہ آرائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اعتراف کرنے کی یہ شرط نہیں کہ ہتھیار نہ اٹھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا خذوا حذرکم، ترجمہ اور اپنا بچاؤ اختیار کرو۔ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ذا الجلال والاکرام اپنے سے زیادہ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے، دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، خوشی میں، غمی میں، بیماری میں، صحت میں، ہر وقت ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے دروازے پر حاضر ہونے کی ہم تمام کو سعادت عطا فرمائیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. مولا کریم والدین گرامی میں سے جو بقائد حیات ہیں اپنی رحمت سے، اپنی عنایت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی شفقت سے بقیہ زندگی انہیں ایمان، عافیت، صحت، اطمینان، سکون، استغنا اور تونگری کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. مولا کریم بقیہ زندگی انہیں ایمان، عافیت، صحت، اطمینان، استغنا، تونگری کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. مولا کریم بقیہ زندگی ایمان، عافیت، صحت، استغنا، سکون، اطمینان، تونگری اور بے نیازی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. یا ذا الجلال والاکرام ان کی تمام بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو رفع فرما دیجیے. ان کی تمام بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور فرما دیجیے. ان کی تمام بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو اپنی رحمت سے جڑ سے اکھاڑ دیجیے. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اذهب البأس رب الناس واشفه واشفنا واشفهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اور مولا کریم والدین گرامی میں سے جو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ان کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے ان کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ان کے درجات کو بلند فرمائیے، ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنائیے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ان کی قبروں کو منور فرمائیے، ان کی قبروں کو وسعت عطا فرمائیے اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم انا نعوذ بك من المأثم والمغرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.